الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 13 جنوری 2023 بمطابق 20 جمادی الاخری 1444 ہجری کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں یہ برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ مہینہ چل رہا ہے جمادی الاخری کا، اور آج 20 ہے تو کل 21 اور پھر 22 کی رات اور 22 کا دن وصال صدیق اکبر کا دن ہے۔ اس مناسبت سے موضوع لے کر کے آیا ہوں وصال صدیق اکبر پر مولا علی کا خطبہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر جو علی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کو میں نے اپنا موضوع بنایا ہے۔ برکت حاصل کرنے کے لیے جو آیت پڑھی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 33، اس کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ لے کر کے تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں۔ مولا کائنات کی اس آیے کریمہ کے بارے میں رائے یہ ہے کہ سچ لے کر کے آنے والے حضور ہیں اور تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ تو بہرحال مولا کائنات کا خطبہ وصال صدیق پر جو ہے وہ پڑھنے جا رہا ہوں، اب سماعت کیجئے گا۔ کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے خلیفہ اول اور مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق کا جب وصال ہوا تو حضرت اسید بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو مدینے کی فضاؤں میں رنج غم کے آثار نمایاں ہوئے۔ ہر شخص شدت غم میں ڈوبا ہوا ہے، نڈھال ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان پر اسی طرح پریشانی کے آثار تھے جیسے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال فرما جانے کے وقت آثار تھے۔ وہ کیفیات ان کی لوٹ کر کے واپس آئی اور غم سے تمام صحابہ نڈھال ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں پورا مدینہ ڈوبا ہوا ہے۔ خیر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ غسل و کفن کے بعد مولا کائنات مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تشریف لائے اور کہنے لگے، آج کے دن نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ اب مولا کائنات کا خطبہ پڑھ رہا ہوں میں، جو وصال صدیق پر انہوں نے فرمایا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کھڑے ہو گئے
اور آپ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے صدیق، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین رفیق تھے۔ کیا بات، کیا بات! اور اچھے محب، بااعتماد رفیق اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ یہ اوصاف کون بیان کر رہے ہیں؟ مولا علی، مولا علی بیان کر رہے ہیں۔ کمال کی بات ہے۔ اور پھر فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ بڑی بات ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں سب سے پہلے مومن ہیں۔ گویا مولا کائنات کی زبانی یہ بات بھی پتہ چلی، اول میں جو ایمان لے کر کے آئے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ تو یہاں میں جملہ پڑھا کرتا ہوں، میں نے کہا علی کو بھی مانو، لیکن اللہ کا واسطہ ہے علی کی بھی مانو۔ اب علی کی ماننے والوں کے لیے خطبہ پڑھ رہا ہوں جو مولا کائنات نے وصال صدیق پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ ہیں، سب سے زیادہ مخلص آپ ہیں، پختہ یقین رکھنے والے آپ ہیں، اور متقی و پرہیزگار بھی آپ ہیں۔ کیا بات ہے! کتنے اوصاف بیان کر رہے ہیں مولا کائنات، اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں اسی خطبے کو پڑھتا رہوں اور آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں، اور شرح آپ خود غور کرتے چلے جائیں کہ کتنی بڑی بات ہے، اور شرح میں جائیں گے تو خطبہ رہ جائے گا ہمارا۔ اگلی بات سنیے گا، حضرت مولا کائنات نے فرمایا آپ رضی اللہ تعالی عنہ دین کے معاملے میں بہت زیادہ سخی اور اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ قریبی دوست ہیں۔ یعنی آپ سخی بھی ہیں، رسول اللہ کے قریبی بھی ہیں۔ سخی کتنے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ جو سورۃ اللیل کی آخری 5 آیات ہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ میں الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى کہ وہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، کیوں خرچ کرتا ہے؟ کسی کا اس پر احسان ہے؟ نہ، کوئی احسان نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اسے پاکیزگی ملے، اسے پاکیزگی ملے، وہ صاف ستھرا ہو جائے۔ تو مولا کائنات نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں سب سے زیادہ سخی بھی آپ ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کے رسول کے قریبی بھی آپ ہیں، قربت بھی آپ کو زیادہ ملی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سب سے اچھی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سب سے بلند تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے بہترین واسطہ تھے۔ اب یہ مولا کائنات خطبہ پڑھ رہے ہیں جو وصال صدیق پر انہوں نے خطبہ پڑھا۔ آج جمعے کے خطبے میں اس کو میں نے موضوع بنایا ہے، وصال صدیق پر مولا علی کا خطبہ۔ آگے سنیے مولا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا اے صدیق، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز خیرخواہی، اسلام کی دعوت دینے کا طریقہ، شفقتیں، عطائیں رسول اللہ کی طرح تھیں۔ آپ کی تبلیغ دین کی برکت سے، آپ کی تبلیغ دین کی برکت سے، کیونکہ سب سے پہلے خطیب اول بھی آپ ہیں، مسلمانوں کو جو خطبہ دیا حضور کے بعد سب سے پہلے آپ ہی ہیں جو جنہوں نے خطبہ پڑھا، تو سب سے پہلے خطیب بھی آپ ہیں۔ آپ کی خطابت، آپ کی نیکی کی دعوت کے ذریعے کئی صحابہ کرام ایمان میں داخل ہوئے اور صحابیت کا رتبہ پایا، اور کئی تو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی بھی آپ کی دعوت پر ایمان لے کر کے آئے، اور بھی صحابہ آپ کی دعوت پر ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ مولا علی نے جو خطبہ پڑھا اس خطبے کو پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اے صدیق اکبر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ خدمت گزار تھے۔ اللہ پاک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خدمت کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اب علی کو تو ماننا چاہیے، لیکن علی کی بھی ماننا چاہیے، علی کی بھی ماننا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ علی کو مانو اور علی کی ایک نہ مانو۔ وصال صدیق پر علی پاک کا خطبہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ مزید فرماتے ہیں، اے ابو بکر صدیق، آپ نے دین متین اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ اللہ کریم اپنی رحمت کے شایان شان آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دشمنوں کے خطبے کوئی نہیں پڑھتا بھائی جان، دشمنوں کی تعریفیں کوئی نہیں کرتا بھائی جان، اپنے دوستوں کی تعریف ہوتی ہے، دین کے مخلصین کی تعریف ہوتی ہے، دین کے ماننے والوں کی تعریف ہوتی ہے، اور یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی تعریف خلیفہ چہارم مولا کائنات کر رہے ہیں۔ آگے سنیے، فرمایا صدیق اکبر، جس وقت لوگوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا، آپ ہی تو تھے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر آپ کی تصدیق فرمائی اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہر فرمان کو حق سچ جانا اور ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ فرمان خدا بندی ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو سچ لے کر کے آئے اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی ڈر والے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا اس آیت کریمہ میں صدیق اکبر مراد ہے یا تمام مومنین مراد ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات۔ اب قرآن کی حقانیت بھی صدیق اکبر کے سچائی کا بیان کر رہی ہے، اور باب مدینۃ العلم مولا کائنات مولا علی قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اس سے مراد صدیق اکبر ہے۔ گویا صدیق اکبر کو صدیق اللہ بھی ارشاد فرماتا ہے، صدیق اکبر کو صدیق علی بھی ارشاد فرماتے ہیں، صدیق اکبر کو صدیق جبریل نے بھی کہا ہے، صدیق اکبر کو صدیق تمام صحابہ نے کہا ہے، اور اہل بیت کے اماموں نے بھی صدیق کہا ہے۔ پچھلا جمعۃ المبارکہ کا ہمارا خطبہ سن لیجئے گا، کس کس نے صدیق اور کس کس انداز میں ان کو کہا ہے، وہ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارکہ کو بیان کر دیا۔ اب وصال صدیق پر مولا علی کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، جو انہوں نے خطبہ پڑھا وہ آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا گیا، فرمایا اے صدیق اکبر، جس وقت لوگوں نے بخل کیا، یعنی کنجوسی کی، لوگوں نے بخل کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سخاوت کی، اور لوگوں نے مصائب و آلام میں رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ نے رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارا، ساتھ رہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے بہت زیادہ فیض یاب ہوئے۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا ثانی اثنین کا لقب اللہ نے دیا ہے۔ وصال صدیق پر یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، اور مولا کائنات کے خطبے میں قرآن بھی ہے، مولا کائنات کے خطبے میں حدیث بھی ہے، مولا کائنات کے خطبے میں صدیق اکبر کے اوصاف، صدیق اکبر کی شان، مقام، مرتبہ کس انداز میں ہے، ادھر صدیق اکبر کا جسد اقدس رکھا ہوا ہے، اور مولا کائنات صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں۔ ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ کی تسبیح سنائیں، بڑی مہربانی جناب۔ اب جس آیت کو انہوں نے کوڈ کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ہجرت کی رات کا پورا واقعہ اللہ کریم نے جو بیان کیا ہے، اس کی طرف صدیق اکبر کے یہ پیارے یار اور پیارے دوست اور پیارے صحابی حضور کے مولا کائنات صدیق اکبر کی شان میں یہ خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ ہجرت کی رات سنیے ذرا، ہجرت کی رات کا اشارہ کیا، اور غار ثور کے اندر آپ کی رفاقت کا اشارہ کیا۔ تو صدیق اکبر ہجرت کی رات حضور کو لے کر چلے تو بستر
اللہ اکبر، مولا کائنات کے پاس ہے، اور لوگوں کی امانتیں مولا کائنات کے پاس ہیں۔ اور سنیے، بڑے دھیمے لہجے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے کہا بستر تو علی کے پاس ہے، لیکن بستر والا صدیق کے پاس ہے۔ کیا بات! بستر کی تو عظمت بیان کرتے ہو، لیکن بستر والا جس کے پاس ہے اس کی عظمت کا انکار کرتے ہو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اب لوگوں کی امانتیں علی کے پاس ہیں، جملے پہ غور کیجئے، لوگوں کی امانتیں علی کے پاس ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں، جملے پہ غور کیجئے اور اپنی آواز اونچی آواز میں ضرور سنائیے گا۔ لوگوں کی امانتیں علی کے پاس ہیں اور اللہ کی امانت صدیق اکبر کے پاس ہے۔ یہ کمال ہے، کمال ہے۔ علی بھی شان والے، کون کہتا ان کو مقام و مرتبہ نہیں ملا؟ علی بھی شان والے، لیکن علی کے جو امام ہیں صدیق، وہ بھی شان والے ہیں۔ حضور کے مبارک دور اقدس میں، رسالت مآب کے مبارک حیات طیبہ میں مصلی امامت پر 17 نمازیں جس نے پڑھائی ہیں وہ صدیق اکبر ہے۔ ان کی بھی شان ہے، ان کی بھی شان ہے۔ اب سنیے ذرا، شان و مقام و مرتبہ حضور نے بستر مولا علی کو دیا اور خود صدیق اکبر کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اب چل رہے ہیں تو کبھی صدیق دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ کہا صدیق یہ کون سا چلنے کا انداز ہے؟ کہا یا رسول اللہ، مجھے جب خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، پیچھے آ جاتا ہوں۔ جب خطرہ ہوتا ہے آگے سے حملہ نہ کر دے، آگے آ جاتا ہوں۔ جب خطرہ ہوتا ہے دائیں سے نہ آ جائے، دائیں آ جاتا ہوں۔ خطرہ ہوتا ہے بائیں سے نہ آ جائے، بائیں آ جاتا ہوں۔ حضور دشمن جب حملہ کرے تو پہلے میرے اوپر ہی کرے نا۔ آپ محفوظ رہیں، آپ محفوظ رہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے کر کے غار ثور کی طرف بڑھ رہے ہجرت کی رات، اور ایک مقام آیا جو لوگ مکہ المکرمہ میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں غار ثور کے اوپر چڑھنا کتنا مشکل ہے۔ پانی کی بوتلیں لے لے کر کے لوگ چڑھتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا، پانی نہیں ملتا، پھر آگے کا مرحلہ، پھر اندر غار میں جانے کا مرحلہ۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر حضور کو اپنے کندھے پر سوار کیا ہے۔ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ کندھے پر سوار کیا۔ اب کندھے کی باری آئی ہے تو سنیے، وہ موقع ہے جب بتوں کو توڑنا ہے کعبے کے۔ مولا علی سے کہا علی میرے کندھوں پہ سوار ہو کر بتوں کو توڑ دو۔ مولا کائنات نے کہا حضور آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں۔ فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور وہ بوجھ جو اٹھایا صدیق نے اٹھایا ہے۔ تو حضور نبی کریم نے سواری کی صدیق اکبر کے کاندھوں پر۔ میں نے کہا واہ صدیق، تیرے کندھوں کی عظمت پر قربان جاؤں، تیرے کاندھے کتنے شان والے ہیں کہ نبوت کا بوجھ اٹھایا ہے، اور وہ قوت، طاقت، بہادری آپ کی ہے۔ مولا کائنات سے مروی ایک اور روایت سنو ذرا۔ کہا ایک مرتبہ صحابہ میں اعلان کیا لوگوں بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون؟ کہا مولا آپ ہیں۔ فرمایا میں تو بہادر ہوں، میں نے سب سے بڑے بہادر کا پوچھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا جی آپ ہی بتائیں۔ فرمایا سب سے زیادہ صحابہ میں بہادر صدیق اکبر ہے۔ وہ کس طرح؟ کا میدان بدر میں، غزوہ بدر میں جب حضور کے لیے عریش بنایا گیا، جہاں آج مسجد عریش ہے، وہ حضور کے لیے جھونپڑی بنائی گئی، چھپر بنایا گیا، تو صدیق اکبر کے علاوہ کوئی آگے نہیں بڑھا۔ حضور کا پیرا جس نے دیا وہ صدیق ہے، سب سے بڑے بہادر صدیق ہے۔ آپ ننگی تلوار لے کر کے پیرا دیا۔ تو لوگوں بات نکلتے نکلتے کہیں دور نہ میں لے جاؤں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بات روک کر کے ایک بات کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں کیوں بنائیں؟ ایک اللہ کے نبی کی بیوی اور اللہ کے نبی کی زوجہ، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نبی کے لیے دوڑی ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ کیوں دوڑی ہیں؟ پانی ملے ایک نبی کو پلا دیا جائے، اسماعیل علیہ السلام کو پلا دیا جائے۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا جب دوڑی ہیں، ان جگہوں کو اللہ نے فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ
اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کے لیے دوڑیں تو وہ جگہیں اللہ کی نشانی، اور جو نبی کو لے کر چلا، جو نبی کو لے کر چلا ہے اس کے قدم یہاں لگے ہیں، وہ کتنی برکت والی جگہ۔ اب سنیے ذرا، وہ قدم تو برکت والے ہیں لیکن سننا ذرا، ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم لگے ہیں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں اور اس کے درمیان، اللہ نے ان کو اپنی نشانی قرار دیا۔ اور حضور کے قدم جب آپ کاندھے پر سوار ہیں تو حضور کے مبارک قدم کہاں ہوں گے؟ صدیق اکبر کے سینے پر۔ اونچی آواز بولنے کا موقع ہے تو صدیق اکبر کا سینہ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بنانا، وہ سینہ کتنا بابرکت ہے جس پر حضور کے قدم ہے۔ اور بریلی کا امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت کہتے ہیں، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ اور صدیق کے تو سینے پر آ گیا وہ قدم مبارکہ، تو وہ سینہ بھی بڑا بابرکت ہو گیا۔ سنیے، بات کو طول نہیں دینا چاہ رہا، اگلی بات سنیے۔ تو مولا کائنات کا خطبہ وصال صدیق پر پڑھتے ہوئے یہاں تک آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مولا کائنات نے صدیق اکبر کے بارے میں ثانی اثنین کا لقب آپ ہی کو ملا ہے کہ دو میں سے دوسرے، غار میں جب دو تھے تو دو میں سے دوسرے صدیق ہیں۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ اگلی بات مولا کائنات نے ارشاد فرمائی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ نازل فرمایا، سکینتہ علیہ، سکینہ قلب صدیق پر اترا ہے۔ جب مولا کائنات فرما رہے سکینہ جس کے قلب پر اترا، وہ اس کے لفظ ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ پوری آگے پیچھے سے پڑھ لینا سورہ توبہ کی آیت کریمہ۔ سکینتہ کے لفظ ہیں کہ وہ سکینہ اللہ کریم نے حضور کے قلب پر نہیں، حضور تو پہلے ہی مطمئن تھے، تو صدیق جو حضور کی وجہ سے پریشان تھے، اپنی وجہ سے پریشان نہیں تھے، حضور کی وجہ سے پریشان تھے، تو سکینہ صدیق اکبر کے قلب پر اطمینان سکون جس نے نازل کیا وہ اللہ ہے، جس کے دل پر اترا وہ صدیق ہے۔ اور مولا کائنات نے کہا جس پر سکینہ نازل کیا وہ بھی آپ ہیں، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی آپ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے رفیق، امین اور خلیفہ فی الدین تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا حق ادا کر دیا۔ کہاں گیا وہ بی بی کا باغ کھانے والی بات؟ جو سوشل میڈیا کے ہتھ کنڈے جن کے ہاتھ میں ہیں وہ وقتاً فوقتاً چبوتے رہتے ہیں، بی بی کا حق کھا گئے۔ شرم کرو، شرم کرو۔ وہ جو ساری زندگی اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا رہا، اپنی جان کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا رہا، دین اسلام کی خاطر سب سے زیادہ مال جس نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، اور رسول اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا میں نے تمام لوگوں کا حق ادا کر دیا سوائے صدیق کے، اس کا بدلہ اللہ قیامت کے دن دے گا۔ وہ بی بی کا مال کھا گئے؟ نہ میرے بھائی، یہ باغ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا تھا، اسلام کی میراث، نبی کا ورثہ مال نہیں ہوتا۔ تو علی پاک کہہ رہے ہیں آپ نے خلافت کا حق ادا کر دیا، اگر بی بی کا مال کھایا ہوتا تو حق کیسے ادا ہو گیا؟ بات تو میں بڑی پیاری کر رہا ہوں اور بہت بڑا واقعہ چھوڑے چند جملوں میں بیان کر رہا ہوں۔ تو حق کھانے والے نے خلافت کا حق ادا نہیں کیا۔ خدا کا واسطہ ہے، علی کو بھی مانو، علی کی بھی مانو، اور اونچی آواز میں سبحان اللہ کی تسبیح بھی سناؤ۔ کہا ہے صدیق اکبر آپ نے خلافت کا حق ادا کر دیا۔ وصال صدیق پر مولا علی کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، تو ضمنی طور پر یہ باغ فدق کی بات بیچ میں کر گیا۔ آپ سنیے ذرا، اس پر دلائل رکھتے ہیں، ہم دلائل رکھتے ہیں، بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، صدیق اکبر نے کسی کا حق نہیں کھایا۔ آپ سنیے ذرا، توجہ کیجئے، مولا کائنات نے فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین سے، مرتدین جو مرتد ہوئے ان سے جہاد کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد لوگوں کے لیے سہارا بنے۔ ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دیں۔ کیا بات ہے، سہارا تو وہی بنتا ہے جو قوت والا ہوتا ہے۔ بوڑھے، ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دیں، سہارا لیں ضعیف و اقویا صدیق اکبر کا۔
بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وصال حضور کے بعد لوگوں کے لیے سہارا بنے. جب لوگوں میں اداسی پھیلی، مایوسی پھیلی، تو اس وقت بھی آپ کے حوصلے بلند رہے. لوگوں نے اپنے اسلام کو چھپایا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا. جب لوگ چھپ چھپا کر کے ایمان لا رہے تھے، آپ علل اعلان ایمان لے کر کے آئے. تمام قریش مکہ کو بتایا میں رسول اللہ پر ایمان لا چکا ہوں. اس کا اظہار مولا کائنات وصال صدیق پر کر رہے ہیں جو خطبہ دے رہے ہیں. فرمایا جب لوگوں میں کمزوری آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تقویت بخشی، قوت بخشی، اور فرمایا ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور انہیں سنبھالا. اور مولا کائنات نے فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع فرمایا ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے خلیفہ برحق ہیں. کیا بات ہے جناب، خلافت علی کا حق تھا. میں نے کہا کس نے کہہ دیا بھائی جان، وہ خلیفہ چہاروں میں رسول اللہ کے بعد خلیفہ برحق اور مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں. اور مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا آپ رسول اللہ کے خلیفہ برحق ہیں. جو خلیفہ برحق ہوتا ہے وہ کسی کا مال نہیں کھاتا، وہ کسی سے زیادتی نہیں کرتا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اگر ظلم کرے تو خلیفہ حق نہیں ہے، خلیفہ حق ہے تو ظلم نہیں کرتا. کیا بات. مولا کائنات کا خطبہ پڑھ رہا ہوں جو وصال صدیق پر انہوں نے پڑھا ہے. سنیے. فرمایا منافقین کفار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے کو پس نہ کر سکتے تھے. سارے کفار مل کے بھی صدیق کا حوصلہ پس نہ کر پائے. جب وصال حضور ہوا، حضرت اسامہ کو جو لشکر روانہ کیا ہوا تھا، کہا گیا بلا لیجئے، حالات بگڑ گئے. کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، کوئی جہاد کا منکر ہو گیا، کوئی کچھ کا منکر ہو گیا، اس کو بلا لو. فرمایا نہیں، جس کو رسول اللہ نے روانہ کیا ہم کیسے بلائیں. آپ بلند پایا حوصلے کے مالک تھے. اللہ اکبر. پھر مولا کائنات نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کو ذلیل کرنے والے اور باغیوں پر خوب شدت کرنے والے، آپ کفار و منافقین کے لیے غیظ و غضب کا پہاڑ تھے. لوگوں نے اپنے دینی امور میں سستی کی، لیکن آپ نے باخوشی دین پر عمل کیا. جب لوگ سستیوں کا شکار ہو رہے تھے، مولا کائنات نے کہا آپ نے دین پر عمل کیا. اس وقت پھر فرمایا مولا کائنات نے لوگوں نے حق بات سے خاموشی اختیار کی، لوگوں نے حق بات سے خاموشی اختیار کی، لیکن مگر آپ نے علل اعلان کلمہ حق بلند کیا. سبحان اللہ. جب لوگ اندھیروں میں بھٹکنے لگے تو آپ کی ذات ان کے لیے مینارہ نور ثابت ہوئی ہے. ہاں، متذبذب ہونے لگے لوگ. جب حضور کا وصال ہوا تو مینارہ نور جس کی شخصیت ہے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. کیا بات ہے جناب. اب آپ سماعت کریں گے مولا کائنات کا خطبہ. فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف صحابہ نے رخ کیا اور کامیاب ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ذہین، فتین، اعلیٰ کردار کے مالک، سچے، خاموش طبیعت، دور اندیش، اچھی رائے کے مالک، بہادر اور سب سے زیادہ پاکیزہ خصلت والے اے صدیق تم ہی تو تھو، تم ہی تو ہے، تم ہی تو ہو. اللہ اکبر. تم ہی تھے جو سب سے زیادہ یہ فضیلتیں پاتے تھے. پھر کہا اللہ کی قسم جب لوگوں نے دین اسلام سے دوری اختیار کی، سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول کیا. آپ مسلمانوں کے سردار تھے. آپ نے لوگوں پر مشفق باپ کی طرح شفقتیں فرمائیں. جس بوجھ سے وہ لوگ تھک کر نڈال ہو گئے تھے، آپ نے انہیں سہارا دے کر وہ بوجھ اپنے کندھوں پر لاد لیا. صدیق اکبر کے وصال پر وہ طویل خطبہ آج میں نے اپنے خطبے کا موضوع بنا لیا ہے. اللہ کرے اس کو پورا پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں. سماعت کیجئے گا. فرمایا جب لوگوں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تو آپ نے قوم کی باغ ڈور سنبھالی. جس چیز سے لوگ بے خبر تھے آپ اسے جانتے تھے.
جب لوگوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر سے کام لیا. جو چیز لوگ طلب کرتے آپ انہیں عطا فرما دیتے، اور لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کر کے کامیابی کی طرف بڑھتے رہے. یہ مولا کائنات ہیں جو وصال صدیق پر خطبہ پڑھ رہے ہیں. پھر فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں اور حکمت عملی کی وجہ سے انہیں ایسی ایسی کامیابیاں عطا ہوئیں کہ جو ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھیں. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے لیے دردناک عذاب اور مومنین کے لیے شفقت و رحمت بنے رہے اور محفوظ قلعہ کی مانند تھے. خدا کی قسم مولا کائنات کہتے ہیں خدا کی قسم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی منزل مقصود کی طرف پرواز کر گئے اور اپنے مقصود کو پا لیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کبھی غلط نہ ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نڈر تھے، کبھی بھی نہ گھبراتے. گویا آپ جذبوں ہمتوں کا ایسا پہاڑ تھے، نہ تو آندیاں ڈگمگا سکیں انہیں، نہ ہی سخت گرجدار بجلیاں ان کو متزلزل کر سکیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل ایسے تھے جیسے حضور نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے. سنیے پھر مولا کائنات نے کہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ بدن کے اعتبار سے اگرچہ کمزور تھے لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں بہت زیادہ قوی مضبوط تھے. آپ اپنے آپ کو بہت عاجز سمجھتے تھے لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کا رتبہ بہت بلند و بالا تھا. آپ لوگوں کی نظروں میں بھی بہت باعزت و وقار کے مالک تھے. حضرت سیدنا مولا کائنات نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے مزید فرمایا آپ نے کبھی بھی کسی کو عیب نہیں لگایا، کبھی بھی کسی کو عیب نہیں لگایا. اگلی بات سنیے ذرا. مولا کائنات نے کہا کسی کی غیبت نہیں کی، نہ کبھی لالچ کیا، بلکہ آپ لوگوں پر بہت زیادہ شفیق مہربان تھے. کمزور و ناتواں لوگ آپ کے نزدیک محبوب اور عزت والے ہوتے. اگر کسی مالدار اور طاقتور شخص پر ان کا حق ہوتا تو انہیں ضرور ان کا حق دلواتے، ضرور حق دلواتے. حق کھاتے نہ حق دلواتے. اونچی آواز آئے بھائی جان، اونچی آواز آئے. طاقت اور شان و شوکت والے سے جب تک لوگوں کا حق نہ لے لیتے آپ کے نزدیک وہ کمزور ہوتے اور آپ کے نزدیک امیر غریب سب برابر ہوتے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ مقرب محبوب وہ تھا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک زیادہ متقی پرہیزگار تھا. آپ صدق سچائی کے پیکر، آپ کا فیصلہ اٹل، آپ بہت مضبوط رائے کے مالک، حلیم، بردبار. اور اللہ کی قسم مولا کائنات فرماتی اللہ کی قسم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے سبقت لے گئے. آپ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو پیچھے چھوڑ گئے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کامیابی حاصل کر گئے. اے یار غار، مولا علی کا خطبہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. کہا اے یار غار، آپ نے شان سے اپنے اصل وطن کی طرف کوچ کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں، آسمانوں میں بھی بج رہے ہیں، زمین میں بھی بج رہے ہیں. اور آپ کی جدائی کا غم ساری دنیا کو رلا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر مولا کائنات نے کچھ اور بھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کا غم بہت زیادہ ہے، آپ کے جانے کا جو غم ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے. پھر اختتامی بہت آگے ایک بہت باتیں بھی ارشاد فرمائیں. آخری بات سن لیجئے. جب آپ یہ خطبہ دے چکے وہاں موجود صحابہ نے یہ بازبانیں ایک ہو کر کہا اے مولا کائنات
جو آپ نے صدیق اکبر کے فضائل بیان کیے یقیناً وہ ایسے ہی تھے۔ آپ کا وصال مبارکہ 22 جمادی الاخری کی رات کو 21 کا دن گزار کر 22 کی رات، کل کا دن گزار کے جو رات آئے گی 21 کا دن ہوگا، 22 کی رات ہوگی۔ 13 ہجری کو کم و بیش 63 سال کی عمر پا کر کے اور 13 ہجری 22 جمادی الاخری کو وصال فرمایا۔ اور وصال پر جو صدیق اکبر کے مولا کائنات کا خطبہ تھا وہ میں نے کوشش تو کی مختصراً، لیکن طویل ہوتا گیا اور کچھ باتیں رہ بھی گئی ہیں۔ اللہ کریم مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا دن گزار کے جو رات آئے گی وصال صدیق کی رات، اہتمام کیجئے، ان کی نیاز کا اہتمام کیجئے، ایصال ثواب کا اہتمام کیجئے، ان کی بارگاہ میں خراج پیش کیجئے اور ان کو ایصال ثواب خوب کیجئے۔ ہماری اہل سنت و جماعت کا بہت بڑا سرمایہ اور امام المناظرین اور شیخ القرآن، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو انتقال فرما گئے، کل ان کا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جنازہ پڑھا، ہم بھی شریک ہوئے فیصل آباد میں۔ ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ کریم ان کا نعم البدل بھی عطا فرمائے اور ان کی دینی خدمات کو اللہ قبول فرمائے اور ان کی تربت پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مذہب مہذب کی بہت بڑی خدمت انہوں نے کی ہے، اللہ اس خدمت کا بہترین صلہ انہیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔